السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ آج 25 اپریل ہے اور 25 اپریل کے دن عمران خان نے، وزیر اعظم عمران خان نے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ باضابطہ تحریک انصاف بنائی تھی۔ آج تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے۔ جس دن عمران خان نے سیاست کا اعلان کیا تھا اس دن انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو اس پریس کانفرنس پر اس وقت کی سب سے بڑی لیڈر پاکستان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید نے جو رد عمل دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ امید کرتی ہوں کہ عمران خان سیاست میں بال ٹیمپرنگ نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان پر کرکٹ میں اس طرح کے الزامات لگتے رہے تھے اور عمران خان صاحب یہ بھی دعویٰ کرتے رہے کہ وہ نیوٹرل امپائر لانے کے موجد ہیں، خالق ہیں، وہ لائے تھے نیوٹرل امپائر کرکٹ میں، لیکن ان پر بہرحال طرح طرح کے الزامات ان کی ذاتی زندگی پر، ان کے کرکٹ کی زندگی پر، اسپاٹ فکسنگ، عجیب بہرحال ایک کہانی ہے کرکٹ کی۔ لیکن جب وہ سیاست میں آئے تو ان سے یہ کہا گیا، ان کے مخالف یا جو بے نظیر بھٹو صاحبہ، کیونکہ جن ہاتھوں سے عمران خان آ رہے تھے وہ ہاتھ جو تھے بے نظیر بھٹو صاحب ان سے ستائی ہوئی تھی۔ حمید گل لے کر آ رہے تھے عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست میں، اور یہ وہی حمید گل ہیں جنہوں نے IGI بنایا تھا، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے اور حربے استعمال کیے تھے۔ تو نیچرل تھا شہید بے نظیر بھٹو کا یہ رد عمل کہ امید کرتی ہوں کہ PTI بال ٹیمپرنگ نہیں کرے، عمران خان سیاست میں بال ٹیمپرنگ نہیں کریں گے۔ یہ ایک مخالف کا رد عمل تھا، لیکن عمران خان میں لوگوں کی امیدیں تھیں، توقعات تھیں، اور نوجوانوں کی زیادہ، اور خاص طور پر 2011 کے بعد سے توقعات زیادہ ہوئیں۔ 1996 کا زمانہ میں حیدرآباد میں ہوتا تھا جب یہ PTI بنی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سول لائنز میں میں اپنے دفتر سے نیا صحافت کا آغاز کیا تھا۔ میرے دوست پچھلے دنوں انتقال کر گئے ہیں، خرم شہزاد، وہ اور میں ٹھنڈی سڑک پر حیدرآباد میں ہم چہل قدمی کر رہے ہیں دفتر سے نکل کر اور گاڑی کھاتے کی طرف جا رہے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں ان نوجوانوں میں شامل ہونا چاہیے جو عمران خان کے ساتھ PTI میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے ایک مجھے مشورہ دیا، اور میں نے بے تکلفی کرتے ہوئے کوئی اور چنگا کام کر لو، چل کے کوئی اچھا کام کر لیتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ اور میں نے نئی صحافت کا آغاز کیا تھا، اور پتہ نہیں کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو جن سے آپ کو امید ہوتی ہے کہ آپ اس پر آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ کر پائیں گے، اور کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو آپ کو، اب وہ غلط ہو یا صحیح، آپ کا تجزیہ ہوتا ہے۔ میرا تجزیہ اس وقت بھی یہ تھا، 1996 میں بھی میں نے مرحوم اپنے دوست کو کہا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، پڑھائی چھڑائی پر دھیان دیتے ہیں، میں نے ابھی نئی نوکری کی ہے، تم بھی پڑھ لو، آگے چل کر دیکھیں گے، اور اگر کوئی پولیٹکس وغیرہ کا موڈ ہوا بھی تو کسی اور طرف جائیں گے، یہاں نہیں جا سکتے، یہ وہ والا نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں، یہ وہ چیز اس کے پیچھے نہیں ہے، نئے سیاست اور نئی چیزیں۔ اور پھر میں نے اس کے بعد 25 سال صحافت میں ساتھ عمران خان کو، پھر جب میں لاہور آیا میں نے قریب سے دیکھا، عمران خان صاحب کے پرسنل انٹرویوز بھی کیے، لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آئی خان صاحب میں، لیکن کروڑوں نوجوانوں کی، کروڑوں لوگوں کی امید تھے عمران خان صاحب۔ اس 25 سالوں میں اگر عمران خان صاحب نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا رد عمل اپنی جگہ پہ، لیکن اس 25 سالوں میں عمران خان صاحب نے ٹیمپرنگ کی ہے لوگوں کی امیدوں کے ساتھ۔ خان صاحب نے سب سے بڑی ٹیمپرنگ اپنے نظریے کے ساتھ کی۔ خان صاحب نے سب سے بڑی ٹیمپرنگ اپنے دعووں کے ساتھ کی۔ دعوے کچھ کرتے رہے، دکھاتے کچھ رہے اور کرتے کچھ رہے۔ PTI بنتی ہے 25 سال، اس دوران عمران خان صاحب نے اکیلے تنہا، اور ہم نے دیکھا، میں نے کئی بار ذکر بھی کیا ہے، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، PTI کے اس وقت کے وہ ہوتے تھے سیکریٹری اطلاعات ہوتے تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہوتے تھے، وہ ہنستے ہوتے تھے کہ جناب میں خان صاحب کا سیکریٹری بھی ہوں، میں خان صاحب کا ڈرائیور بھی ہوں، یعنی جس طرح وہ عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہوتے تھے، سارے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ تو وہ والی PTI کو میں نے قریب سے دیکھا۔ اس والی PTI کے چیئرمین عمران خان کا میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے، ان کی پریس کانفرنسز کی ہوئی ہیں، اور اس دور میں بھی جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ آج بھی ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد لوگ ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، کیونکہ ٹیمپرنگ کرتے رہے اپنے نظریے کے ساتھ، اپنی باتوں کے ساتھ، اپنے دعووں کے ساتھ۔ کافی سارے لوگ جو PTI کے ساتھ تھے وہ PTI میں نہیں ہیں آج۔ جو لوگ PTI کے خلاف تھے، جو عمران خان صاحب کی ذات پر، میں تو کبھی بھی کسی سیاستدان کی ذاتیات پر نہیں جاتا، ابھی بھی جب میں نے کچھ نوٹس بنانا شروع کیے کہ کیا بات ہو سکتی ہے، تو اس میں عمران خان صاحب کے ذاتی امور بھی آئے۔
ان کی شادیوں کے معاملات دوسرے بھی. تو میں نے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں میں نے ان کو گزارش کی کہ نہیں ذاتی معاملات پر نہیں جاتے. میں ذاتی معاملات کی بات نہیں کر رہا, میں پولیٹیکل سیاسی معاملات کی بات کر رہا ہوں. سیاست میں عمران خان صاحب نے کے ساتھ جتنے لوگ تھے اور جو واقعی یہ سمجھ کے چلے تھے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی خان صاحب لے آئیں گے, وہ عمران خان صاحب کو راستے میں چھوڑتے چلے گئے. کیونکہ خان صاحب کا ایٹیٹیوڈ, خان صاحب کا رویہ اور خان صاحب کے اندر جو ٹیمپرنگ کرنے کی وہ تھی نا عادت, وہ قریب سے لوگوں نے دیکھی تھی. اب سب سے بڑی ٹیمپرنگ عمران خان صاحب نے, جب وہ چھوٹی پارٹی تھی, چھوٹی پارٹی کے بعد عمران خان صاحب نے 2002 کا ایک الیکشن لڑا تھا. 2002 کا الیکشن سے پہلے خان صاحب نے ایک ٹیمپرنگ کی تھی. وہ ٹیمپرنگ تھی مشرف کی حمایت کر کے. مشرف کی حمایت تو اس وقت نواز شریف کے جو اقتدار سے تنگ آئے, یا اس وقت کی اپوزیشن پیپلز پارٹی, ایون نواب نصر اللہ خان صاحب دوسروں نے بھی کی تھی, اس امید کے ساتھ کی تھی کہ جناب انہوں نے نواز شریف جیسے جمہوری آمر کو ہٹا دیا, اقتدار سے نکال دیا ہے, اور اب وہ انتخابات کروا کے اقتدار جمہوری قوتوں کے حوالے کریں گے. اتنی سادگی ہم نے سیاستدانوں میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں کہ بینظیر بھٹو شہید جیسی اتنی بڑی لیڈر, نواب نصر اللہ خان جن کو لوگ بابا جمہوریت کہتے ہیں, وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ایک جنرل آئے ہیں, ایک آرمی چیف آئے ہیں, انہوں نے مارشلہ لگایا ہے, نواز شریف کو گھر بھیجا ہے, اب وہ الیکشن کروا کے اقتدار ہمارے حوالے کریں گے. بھئی کیوں؟ انہوں نے آئین آپ کے لیے توڑا تھا. تو بہرحال تو وہ والا زمانہ تھا. شروع میں انہوں نے آغاز میں حمایت کی تھی, لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ حمایت مخالفت میں بدل گئی. پھر اتحاد بنے, ان اتحادوں سے عمران خان صاحب جو تھے پہلے جی ڈی اے میں, وہ وہاں سے نکل گئے, اور نکل کر انہوں نے مشرف کے جو سب سے بڑی ٹیمپرنگ, مشرف کے ریفرنڈم کی حمایت کر دی خان صاحب نے. مشرف کا ریفرنڈم جس پر ان پہ الزام لگا کہ وہ چیف پولنگ ایجنٹ, ان کے انٹرویوز ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں. وہ انٹرویوز مطلب ہم نے خود بھی اس ٹائم میں ان کے ساتھ میڈیا ٹاک کی, سوال جواب کیے, لیکن وہ انٹرویوز موجود ہیں ابھی بھی. اب کبھی بھی کلک کریں گے مشرف کا ریفرنڈم, تو سب سے زیادہ عمران خان صاحب کے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرویوز تھے, اور وہ اس کو مشرف کو یہ کہہ کر اس کی سپورٹ کر رہے ہوتے تھے کہ جناب مشرف جو ہے نا وہ بہت ایماندار آدمی ہے, اور وہ جو ہے وہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف وہ کریں گے, احتساب ان کا کریں گے, تو میں ان کے ساتھ ہوں گا. اور پھر عمران خان صاحب اس نقطے پہ ان سے الگ ہوئے کہ انہوں نے احتساب نہیں کیا, انہوں نے, وہ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے NRO کر دیا, یہ کر دیا. تو خان صاحب جو ہیں پھر مشرف کے ساتھ باغی ہوئے اس چکر میں کہ مشرف نے پھر وہ ایک تھوڑا سا جمہوری چہرہ اختیار کیا. اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو مشرف نے وعدہ کیا تھا, یا عمران خان صاحب نے جو مشرف کے ساتھ ڈیل کی تھی, وہ یہ کی تھی کہ جو الیکشن ہوں گے 2002 کے, اس الیکشن میں مجھے جتوا کر وزیر اعظم بنائیں. یہ مشرف نے آن ریکارڈ کی ہیں باتیں, اور مشرف نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کا وزیر اعظم بننا چاہتے تھے. جب میں نے سروے کروایا تو پتہ چلا کہ یہ 2-4 سیٹیں ہی جیت سکتے ہیں, تو میں نے ان کو کہا کہ جناب آپ 2-4 جیت رہے ہیں, آپ اتنی پتہ نہیں 15 یا 20 کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو آپ کو اتنی دلوا دیتا ہوں, اس سے زیادہ میں نہیں دلوا سکتا, میں کتنی دھاندلی کروں گا آپ کے لیے. اور عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہ 100 سے زیادہ جیتتے ہیں. تو بہرحال پروو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب ایک اپنی میاں والی سیٹ جیتے تھے, ایک, اور وزیر اعظم بننا چاہ رہے تھے اس وقت. تو یہ تھی عمران خان صاحب کے اپنے نظریے کے ساتھ, انصاف کے ساتھ سب سے بڑی ٹیمپرنگ. اس کے بعد عمران خان صاحب اپنی تحریک جدوجہد, کیوں عمران خان صاحب میں ایک چیز ہے, لگے رہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں ہارتا نہیں, تھکتا نہیں, تھکتے واقعی نہیں. انہوں نے ٹارگٹ بنایا تھا میں نے وزیر اعظم بننا ہے, کیسے بننا ہے, وہ انٹرویوز پڑے ہوئے مختلف شخصیات کے, وہ کیا کیا کرتے رہے. اس کے بعد 2014 کا دھرنا, اس سے پہلے 2011 میں جب یعنی حمید گل صاحب سے نکل کے پھر اگلے فیز میں جب عمران خان صاحب آتے ہیں, تو وہ بھی بڑا دلچسپ فیز ہے. پاشا صاحب کا نام سامنے آتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ لے کر آئے. بہرحال 2011 میں بطور پولیٹیکل پارٹی جو لاہور کا جلسہ تھا, اس کے بعد رجسٹر ہونا شروع ہو گئی PTI. وہاں کے بعد عمران خان نے ایک اور ٹیمپرنگ کی, روایتی سیاستدانوں کو نہیں لوں گا والی ٹیمپرنگ. خان صاحب نے اپنے ساتھ چلنے والے سارے لوگوں کو فارغ کر دیا. وہ لوگ جو 1996 سے خان صاحب کے ساتھ چل رہے تھے, وہ 2011 کے بعد پیچھے چلتے گئے, کیونکہ پھر وہاں پر شاہ محمود قریشی, روایتی سیاستدان, پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ, جہانگیر ترین صاحب مشرف صاحب کے وزیر رہے. اس کے علاوہ جتنے نام لے لیں PTI کے جتنے بھی لوگ ہیں, سارے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے اٹھا کر عمران خان صاحب نے 2011 کے جلسے کے بعد ایک, اور وہ کس نے شامل کروائے تھے وہ بھی پتہ ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں. بہت سی چیزوں کے تو ہمارے پاس ثبوت اس طرح نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ وہ 2018 کے الیکشن اور اس سے پہلے 13 کے الیکشن میں لوگوں کو کس طرح شامل کیا جاتا رہا PTI میں, سب کے سامنے ہے. وہ تو خیر افتخار چودھری صاحب
ذرا اس وقت کچھ اور موڈ میں تھے. اگر افتخار چودھری صاحب کے خلاف عمران خان صاحب شاید اس طرح نہ جاتے تو پھر 2013 میں بھی عمران خان صاحب کے لیے کافی ساری چیزیں راہ ہموار کی گئی تھی. بہرحال اور پھر ساتھ ہی وہ سب سے بڑا جو عمران خان صاحب کا وکٹم بلیمنگ والا معاملہ تھا وہ شروع سے 18 اکتوبر کو جو بینظیر بھٹو صاحبہ پر حملہ ہوا تھا تو اس حملے میں خان صاحب نے الزام لگایا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ پر کہ کیونکہ وہ طالبان کے خلاف بیان دیتی ہیں اس وجہ سے ان پر حملہ. وہ بیان نہ دے تو حملے نہیں ہوں گے. تو اس کے یہ والا بھی کہ پاکستانی قوم کے ساتھ ایک نظریاتی ٹیمپرنگ کرنا اور وہ بعد میں تو طالبان کے دفاتر وغیرہ کھلوانا اس طرح کی باتیں کرنا یہ سارا کچھ وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن بہرحال اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ 2014 کے دھرنے دیتے ہیں. 13 کے الیکشنوں میں ان کو نہیں ملتی کامیابی. 14 کا دھرنا اور دھرنا کیسے دیا گیا, کن کے اشاروں پہ دیا گیا, امپائر کی انگلی عمران خان صاحب خود کہتے رہے, پھر گاڑی میں بیٹھ کر خود کہاں جا کر دوڑ لگے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ دھرنا کیوں دیا گیا تھا. سب چیزیں سامنے آ گئی اور کسی دن عمران خان صاحب خود بھی کریں گے. لیکن بہرحال گزر گیا وقت. 18 میں عمران خان صاحب بہرحال وزیر اعظم بنتے ہیں جیسے تیسے کر کے, الیکشن جیتتے ہیں, جتواتے ہیں, سلیکٹ ہوتے ہیں, جو بھی ہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے, اس کے بعد سے اصل ٹیمپرنگ شروع ہوتی ہے. وہ جو امیدوں کی ٹیمپرنگ میں کہہ رہا ہوں نا, تو خان صاحب نے وہاں سے کی ہے امیدوں کی ٹیمپرنگ. میں لوگ نہیں گنواتا کون کس کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کیا, اپنی پارٹی کے ساتھ کیا کیا, پارٹی میں انتخابات کے نام پر عمران خان صاحب نے کیا کیا. جو لوگ الیکٹ ہوئے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں ان کو فارغ کرا دیا, جن لوگوں پر پیسے کا الزام لگا ان کو جپھا ڈال دیا, اور جنہوں نے تحقیقات کی جسٹس وجیہ الدین احمد جیسے باوقار آدمی, انہوں نے تحقیقات کر کے خان صاحب کو بتایا کہ فلاں صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن میں دھاندلی کے لیے پیسہ استعمال کیا ہے. تو ان کو اور انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ انہوں نے سفارش کی یا بطور ٹریبیونل انہوں نے اس کا رزلٹ وغیرہ کالعدم قرار دینے کا کہا. تو خان صاحب نے جسٹس وجیہ الدین صاحب کو کالعدم کر دیا. یعنی جنہوں نے پیسہ استعمال, بڑی ٹیمپرنگ ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن میں ٹیمپرنگ. یعنی وہاں پہ اگر علیم خان منتخب ہوتے تو بھی عمران خان کے, وہاں پہ اگر اعجاز چودھری منتخب ہوتے تو بھی عمران خان کے, پرویز خٹک منتخب ہوتے تو بھی عمران خان کے, جہانگیر ترین منتخب ہوتے تو بھی عمران خان کے. لیکن عمران خان نے جو لوگ ووٹوں سے جیتنا چاہتے تھے ان کی جگہ نوٹوں سے جیتنے والے کو اپنایا, اور جس نے الیکشن میں, یہ بڑی ٹیمپرنگ ہے نا, اور جنہوں نے الیکشن میں پیسہ چلایا ان کو جپھا ڈالا. یعنی پیسے وہاں سے اے ٹی ایم کا وہ جو وجود میں آتا ہے معاملہ کہ جناب عمران خان صاحب پھر وہ جہاز اور اے ٹی ایم تو یہ وہ سارا کچھ. تو بہرحال اور سب سے امپورٹنٹ چیز عمران خان صاحب جو کرتے رہے وہ یہ کہ آپ ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں, میں بھی اکثر اس کا ذکر کرتا ہوتا ہوں کہ خان صاحب کو کبھی بھی آپ کو جمہوری دور کی تعریف کرتے آپ کو نہیں ملیں گے. خان صاحب تعریف کریں گے ایوب خان کے دور کی, خان صاحب تعریف کریں گے ضیاء الحق کے دور کی, خان صاحب تعریف کریں گے مشرف کے دور کی. وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں جو ترقی ہوئی ہے وہ آمریتوں میں ہوئی ہے. پھر خان صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اب جو نئی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہر 5 سال کے بعد جو الیکشن ہوتا ہے نا, یہ فساد کی جڑ ہے. الیکشن 5 سال کے بعد نہیں ہونا چاہیے. عمران خان ایک بار, یعنی اب جمہوریت کے ساتھ ٹیمپرنگ, عمران خان ایک بار الیکٹ ہو گئے اور اس کے بعد عمران خان کو تاحیات وزیر اعظم بنا دیا جائے تب جا کے مسائل حل ہوں گے. اب پہلے کہتے تھے کہ جناب میں 90 دن میں مسائل حل کروں گا, وہ جو امیدوں کی ٹیمپرنگ, 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی اور پاکستان قرضہ نہیں لے گا, پاکستان میں لوگ باہر سے لوگ آ کر نوکریاں کریں گے. اب پاکستان باہر سے لوگ آ کر نوکریاں کرنے والے, کیا پاکستان میں نوکریاں رہی نہیں ہیں, جو لوگ موجود ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو, کل مجھے وہ میں نے پشاور سے کمنٹ بتایا تھا ایک بندے کا, وہ کہہ رہے میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا لیکن اب نہیں, غلطی ہو گئی. تو عمران خان صاحب نے ہر طرح کی ٹیمپرنگ کی, پارٹی کے اندر ٹیمپرنگ کی, نیوٹرل امپائر کہہ کے امپائر کی انگلی کا اشارے کے منتظر رہے, طاقتور کے خلاف کبھی بات نہیں کی. وہ جو کہتے ہیں نا نواز شریف طاقتور, نواز شریف اور پاکستان میں سویلین وزیر اعظم طاقتور نہیں ہوتے. ان کو جب چاہے جیل میں ڈالو, جب چاہے پھانسی لگا دو, جب چاہے جلاوطن کر دو, جب چاہے ان کے خاندان رول دو. بھٹو شہید کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف کے خاندان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں طاقتور پہلی بار جیل میں, طاقتور مشرف ہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. عدالتوں نے فیصلہ دیا, اور جن عدالتوں نے مشرف کے خلاف فیصلہ دیا عدالت غائب, عدالت غائب. عدالت میں یعنی چھوٹی عدالت بڑی عدالت کو غائب کر دیتی ہے, ایک عدالت دوسری عدالت کے فیصلے کو, یعنی وہ کہتی ہے عدالت تھی نہیں. یہ ہوتا ہے طاقتور ہونا. اور طاقتور کون ہوتے ہیں مشرف صاحب, اپنا خان صاحب, وہ آپ کو پتہ ہی ہے
جن کے پاس آپ جاتے رہے، جن کے لیے آپ وہ عبدالستار ایدھی صاحب کو کے انٹرویوز بھی پڑے ہوئے ہیں. بہرحال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ابھی 25 سال ان کے سیاست کو ہو گئے ہیں، ان کے اقتدار کو 3.25 سال ہو گئے ہیں، حکومت میں ابھی ہیں. ابھی بھی کچھ لوگوں کی امیدیں عمران خان صاحب میں ابھی بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ مایوس ہوئے ہیں. کچھ لوگ لانے والے اور ووٹ کرنے والے، دو الگ الگ یہ الگ الگ معاملہ ہے. عمران خان کو لانے والے اور ووٹ کرنے والے. پتہ چلا کہ لانے والوں کو بھی ابھی امید ہے کچھ کہ ہم ان کے ذریعے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ نہیں پتہ. اور ووٹ کرنے والوں میں کو ابھی بھی امید ہے کہ گو کہ ہمیں چینی کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے. وہ میں نے کسی کا جملہ آج ٹویٹر پہ پڑھا کہ اپنا چین نے دیواریں چین بنائی، لمبی دیواریں چین بنائی، اور ہم نے چینی کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگوا دی. تو چینی کے لیے لمبی لمبی قطاریں لگانے کے باوجود بھی خان صاحب نے وہ جو مافیاز کے نام پہ نہیں ٹیمپرنگ ہے، وہ لمبی ہو جاتی ہے بات. مافیاز کے نام پہ وہ جو دوائیوں والے، چینی والے، شوگر والے، آٹے والے، گندم والے، ان مافیاز کو کھلی چھوٹ ہے اور اعلان ہوتے ہیں کہ جناب مافیاز کے خلاف جنگ. تو یہ والے الگ ٹیمپرنگ. تو بہرحال چینی کے لیے لمبی لائنیں، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ مشرف کے دور میں آٹے کے لیے لمبی لائنیں لگتی تھی. میں نے نواز شریف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، کسی بھی لولے لنگڑے اور جمہوری دور میں آٹے اور چینی کے لیے لمبی لائنیں لگتی نہیں دیکھی. یہ اگر جمہوریت ہے تو اس جمہوریت کی مماثلت مشرف کی آمریت کے ساتھ ہے، جس میں آٹے کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے تھے اور بھگدڑ میں مرتے تھے. اب آخر میں جی اس ساری ٹیمپرنگ کے بعد اب جو ہمارے مہربان ہیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں. محمد عظیم صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلم لیگ نون خود استعفیٰ نہیں دینا چاہتی. آئندہ ہفتے دیکھیے گا شہباز شریف کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوگی. پی ڈی ایم کے معاملے پہ جو ویلاگ تھا اس پر ملاقات ہو سکتی ہے جی، اس میں کوئی نہیں شک. اور مسلم لیگ نون استعفے نہیں دے گی. مسلم لیگ نون نے مولانا صاحب کو کہہ دیا، مولانا صاحب ابھی تک لگے ہوئے ٹک کہ استعفے دیں. مسلم لیگ نون نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی تو ہم بھی نہیں دیں گے. تو پی ڈی ایم ایک نئے اس میں تیسرے فیز میں جا رہا ہے. تو کل ہے ان کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، اس سے چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو بلاول بھٹو ملاقات کر سکتے ہیں، شہباز شریف بلاول بھٹو سیاستدان ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. مولانا صاحب سے بھی کر سکتے ہیں، مریم سے بھی کر سکتے ہیں. سیاستدان ایک دوسرے کے لیے راستے بند نہیں کرتے، عمران خان بند کرتے ہیں. میں کیا کہا میں نے؟ سیاستدان ایک دوسرے کے لیے راستے بند نہیں کرتے، عمران خان سیاستدانوں کے لیے راستہ بند کرتے ہیں ملاقاتوں کا. اچھا جی عمران جے، اچھا وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں نا تو وہ وزیر اعظم ہیں. آپ وزیر اعظم باوقار انداز سے آؤ، جو آپ کا راستہ ہے نہیں وہ چھلانگیں لگاتے اور نشستوں کے بیچ میں سے آتے تاکہ مجھے کسی سیاستدان سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. عمران جے وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے انوکھے وزیر اعظم ایسے پہلے آئے نہ پیدا ہوئے. بالکل جی، عمران خان صاحب کائنات کے انوکھے وزیر اعظم ہیں، اور وہ وزیر اعظم ہیں جنہوں نے امیدوں کی ٹیمپرنگ کی ہے. اپنے ساتھ امیدیں وابستہ کرنے والے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی امیدوں کو ختم کیا ہے. ختم نہیں کیا، ٹیمپرنگ کیا. ختم ہو جاتی اور بات ہے. ابھی بھی جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، زیتون کا انقلاب، زعفران کا انقلاب اور پتہ نہیں کیا کیا انقلاب، اور ایک یا تو آپ یہ نا کہ آپ کام کر کے ناکام ہو، سمجھ آتا ہے. آپ لڑ کے کھیل کے آپ اگر کرکٹ کا میچ ہار جائیں سمجھ آتا ہے. آپ کھیلیں ہی نہ اور باقی باہر کھڑے لوگوں کو کہیں کہ میں آپ کریز میں ہیں ہی نہیں، کب کے آؤٹ ہو چکے، اور آپ یہ توقع کریں لوگوں کو کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ میں چھکے چوکے مار رہا ہوں اور شائقین تالیاں بجائیں. تو ایسے نہیں ہوتا خان صاحب. اس کو میں ٹیمپرنگ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لوگوں کی امیدیں ختم نہیں کی، لوگوں کی امیدوں کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.